شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں جب علیشہ کو بولتے ہوئے سن رہا تھا تو میں نے کہا اپنی نانی پہ گئی ہے, خوشبخش شجاعت صاحبہ کی طرح بول رہی ہے. اور جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دو بہترین مثالیں ہمارے سامنے سلطانہ ابا کی شکل میں اور خوشبخش شجاعت صاحبہ کی شکل میں موجود ہیں. اور یہ انیشیٹو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جب ہم یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر کا ہمیشہ فوکس یہ رہا ہے, شہباز شریف صاحب کا, کہ جب ہم یوتھ امپاورمنٹ کی بات کریں تو ویمن امپاورمنٹ کی بھی بات کریں, کیونکہ جب تک ہم اپنے ملک کی خواتین کو امپاور نہیں کریں گے ہم پاکستان کو ترقی نہیں دلا سکتے, ہم پاکستان کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. تو یہ وقت ہے جس کے اندر یوتھ امپاورمنٹ کا یہ پارٹ ہے, ویمن امپاورمنٹ. مثال کے طور پہ ہم نے جو لونز دینے شروع کیے اس سال پرائم منسٹر نے اس میں منیمم کوٹا 25% خواتین کا رکھا ہے تاکہ خواتین اپنے کاروبار لے کے چل سکیں اور زندگی میں اپنا مقام بنا سکیں. ہم جو اسکالرشپس دیتے ہیں, ہم جو باقی ڈفرینٹ انیشیٹوز لیتے ہیں, اس کے اندر خاص طور پہ ویمن امپاورمنٹ کو ہم لے کر چلتے ہیں. تو میرے سے جب ملکہ صاحبہ نے اور ان سب نے رابطہ کیا اور بات ہوئی تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں ویمن امپاورمنٹ کی اس سے خوبصورت مثال نہیں ہو سکتی. یہ خالی سپورٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ خالی یہ ویمن کی کریکٹر بلڈنگ سے متعلق ہے. وہ خواتین جو اس کا پارٹ بنیں گی وہ بالکل سپورٹس میں تو آگے جائیں گی, لیکن ان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے یہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر میں خاص طور پہ پرائم منسٹر کا, کیونکہ جب ہم نے ان کو اس انیشیٹو کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں. اسی طرح جو یہ فیسلٹی بننی ہے اس کے اوپر ہم مریم نواز صاحبہ کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اس کی اپروولز دیں اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پاکستان کے اندر جو اس سے پہلے اس طرح کی فیسلٹی نہیں بنی تھی وہ بننے جا رہی ہے. کیونکہ ہم ویسے تو نعرے مار دیتے ہیں کہ ہم نے اولمپکس کے اندر اپنے لوگ بھیجنے ہیں, بھیجنے کہاں سے ہیں جب تک وہ فیسلٹیز یہاں پر نہیں ہوں گی. اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ملکہ اینڈ ہر ٹیم, علیشہ, یہ سارے کہ یہ وہاں سے امریکہ سے پاکستان میں آئے, یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک ہیوج انویسٹمنٹ ہے جس کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اولمپک سٹینڈرڈز کے حساب سے یہ فیسلٹی ڈیولپ ہوگی. اور جب تک یہ ڈیولپ ہوگی تب تک ان بچیوں کو موقع دینے کے لیے ہم نے جو جون سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ سمجھ لیں اس کو, اس کے اندر پورے پاکستان سے ہم بچیوں کو دعوت دے رہے ہیں. میں میڈیا سے یہ خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پیغام گھر گھر تک پہنچائیں, کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا پیغام ہے. یہ پاکستان کی بیٹی جو ہے اس کو پیروں پر کھڑا کرنے کا پیغام ہے. حکومت جتنا مرضی کام کرتی ہے جب تک اس کے ساتھ اس طرح کے ادارے شامل نہیں ہوتے ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو آج یہ جو کولیبریشن ہے یہ ڈیلیور کرنے جا رہی ہے پاکستان کی بیٹی کے لیے, یہ ڈیلیور کرنے جا رہی ہے پاکستان کی خواتین کے لیے. اور ہم نے جب کرکٹ کا ٹیلنٹ ہنٹ کیا تھا تو پورے پاکستان سے 50,000 سے زیادہ بیٹیوں نے اس ٹیلنٹ ہنٹ میں شرکت کی تھی. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ 5-10 ہزار نمبر بہت پیچھے رہ جائے گا, انشاءاللہ ہم اس سے بہت آگے جائیں گے اور اپنی بیٹیوں کو ایک پلیٹ فارم دیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم پنجاب یوتھ فیسٹیول کر رہے تھے تو اس کے اندر لڑکیوں کی کبڈی کی ٹیم بنی اور وہ بچیاں جن کو کوئی 2,000 روپے پہ کبڈی کھلانے کے لیے نہیں رکھتا تھا, آج وہ آسٹریلیا کی, نیوزی لینڈ کی, یو کے کی, کینیڈا کی, یو ایس اے کی ٹیم کا حصہ ہیں. اینڈ دے آر ارننگ ان ڈالرز, ان پاؤنڈز, ان اسٹرلنگ, یو نیم اٹ, اور ان کی زندگیاں بن گئی ہیں. تو یہیں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے بھی جو بچیاں آئیں گی وہ نہ صرف اپنا کیریئر بنائیں گی. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 50,000 بچی آئی ٹیلنٹ ہنٹ میں, تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ٹیلنٹ ہنٹ ختم ہو گیا تو ان کا کیریئر ختم ہو گیا. جس طرح ملکہ نے بتایا کہ 60 بچیاں بلوچستان سے جب ٹریول کر کے آئیں تو ان کا جو حوصلہ بلند ہوا, جو ان کو ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر ملا, جو ان کو ایک پلیٹ فارم ملا, اس پلیٹ فارم کے بعد آج وہ اپنی زندگیوں میں
ان کو ایک راستہ مل گیا, ان کو آگے جانے کا ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں پیسج ملا. تو یہی کام یہاں پر ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ, اس کے اندر جو بچیاں آئیں گی, جو شرکت کریں گی, اور جو پھر گرینڈ فینالے اسلام آباد میں ہوگا, جو وہاں تک پہنچیں گی, اس پورے پروسیس میں آنے والی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی زندگیاں بنا رہی ہوں گی, ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوگی. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہم سب آج اکٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان, اس چمکتے دمکتے پاکستان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, جس میں قوم کی بیٹیوں کو جہاں پر ہم باقی فیلڈز میں موقع دیتے ہیں, یہاں پر بھی ہم ان کو موقع دینے جا رہے ہیں. بی پارٹ آف دس انیشیٹو, اس کے اندر شامل ہوں, اپنی زندگیاں بنائیں, کیونکہ آپ کی زندگیاں بنے گی تو پاکستان کی زندگی بنے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. So before I get into the tournament, I want to invite my mama, who's also one of the co-founders of Empower Sports Academy, to talk a little bit more about what the tournament entails and opportunities. I mentioned in education earlier, we're working closely with Khan Academy, so when this facility is established, we will be able to give them top-tier education with the help of Khan Academy as a platform for them to learn and as an education advisor. Because like I said earlier, education is something so important. And we really want to make sure Empower can be a success, and in order to do this, we need the help of all of you. And to continue these endeavors while we get this facility set up and while we learn what it is to create this world-class school. Once again, so that is our vision. That is what we are hoping to do. And ہم بہت grateful ہیں جو 4 فیڈریشن یہاں آج بیٹھے ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے ہمارے ساتھ اس سال. اور انشاءاللہ اولمپک ایسوسیشن بھی اب ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے. تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہم آگے لے کے سب کو چلیں. اور اس ٹورنامنٹ کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی پریس سے کہ پلیز پبلسائز کریں, کیونکہ لاسٹ ایئر ہمارے پاس 60 بچیاں کوئٹہ سے آئی جو آج تک اپنے گھر کے علاوہ اپنی خالہ کے گھر تک نہیں رہی تھی, اور وہ کراچی میں.